تو اب سن لیجئے کہ یہ نسبت نقشبندی کا ظہور کن پر ہوا اور کیسے ہوا، تاکہ ایک عام سالک کو پتہ ہو کہ ہم کس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ نسبت کیا ہے، کن پر آئی، سلوک کس کو کہتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ بات ہمیں پتہ ہو۔ حضرت خواجہ عبدالخالق بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے 157 سال پہلے ایک دن حضرت پیرا خواجہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے لوگوں کے ساتھ مدرسے کی چھت پر موجود تھے، تو اچانک آپ کی توجہ بخارا کی طرف ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اس طرف سے سنت رسول کی خوشبو آتی ہے، یا فرمایا کہ اس طرف اولیاء اللہ کی مہک آتی ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے وصال کے بعد شہر بخارا میں ایک قلندر محمدی المشرب شخص پیدا ہوگا، اس کا نام بہاؤالدین نقشبند ہوگا اور وہ میری نعمت سے بہرور ہوگا۔ پھر سالوں گزرتے چلے گئے، پھر حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے 30 سال قبل سیویا خاندان کا ایک شخص خواجہ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا بیعت ہونے کے لیے، تو حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرا حصہ بہاؤالدین نقشبند کے پاس ہے، عن قریب ان کے انوارات اور اسرار اور حالات جہان میں پھیل جائیں گے۔ پھر جب حضرت شاہ نقشبند کی ولادت کا زمانہ قریب ہوا تو حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ قصر ہندواں قصر عارفاں ہو جائے گا، اور مجھے اس مقام قصر عارفاں سے مرد حق کی بو آتی ہے۔ پھر 718 یا 719 ہجری میں محرم کے مہینے میں تاجکستان کے شہر بخارا سے 1 فرلانگ دوری پر قصر عارفہ کے مقام پر حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے تیسرے دن آپ کے والد سید عطا محمد بخاری آپ کو حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے، تو انہوں نے اپنی فرزندی میں ان کو قبول کیا، اور اس کے بعد اپنے خلیفہ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ امیر کلال، جس طرح میں نے آپ کی تربیت کی ہے، میرے اس فرزند کی تربیت آپ نے اسی طرح کرنی ہے۔ اب فقط ایسا نہیں ہے کہ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ایک روحانی بزرگ تھے، آپ علمی طور پر بھی بہت مضبوط انسان تھے۔ آپ نے علوم مروجہ جو تھے، تفسیر القرآن، حدیث، فقہ، تاریخ، ان تمام کتابوں کا علم حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ میں شیخ برہان الدین اور شیخ بہاؤالدین مستقلانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث بھی شامل تھے۔ پھر ان کے بعد آپ نے ایک مدرسہ دینیہ شروع کیا، جہاں کم و بیش 300 طلباء آپ سے علم ظاہرہ پڑھا کرتے تھے، بلکہ آپ نے افتاء کرتے تھے اور آپ کے فتاوی پورے علاقے میں مشہور ہوا کرتے تھے، آپ فتوے بھی لکھا کرتے تھے۔ تو علمی طور پر بھی حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ بہت مضبوط انسان تھے۔ آپ کی تربیت حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ آپ اپنے شیخ کی صحبت میں خوب وقت گزارتے۔ ایک دفعہ رات کے وقت میں آپ ان سے ملاقات کے لیے گئے، اندھیرا تھا، محسوس ہوا کہ حضرت کمرے میں آرام کر رہے ہیں، تو دروازہ کھٹکھٹایا نہیں کہ وہ آرام کر رہے ہوں گے۔ سردی کی رات، برف پڑ رہی تھی، وہیں کمرے کے دروازے پر لیٹ گئے، ساری رات ٹھٹرتے رہے۔ صبح کا وقت ہوا تو ابھی روشنی اتنی نہیں پھیلی تھی کہ حضرت امیر کلال نے دروازہ کھولا، تو جب قدم پائے رکھا تو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر لگا، کیونکہ اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آیا۔ تو یہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ میں ساری رات سے یہاں ہوں۔ تو حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ نے باسے کا بوتھا لیا اور فرمایا، بیٹا یہ دولت اور خلت سعادت تمہارے قد مبارک کے لیے ہی موضوع ہیں، اور پھر ان کو اجازت و خلافت عطا کی۔ اب اس وقت کے جو سلسلے کے مشائخ تھے، حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر حضرت امیر کلال کے زمانے تک، یہ نقشبندی حضرات کے سلسلے میں تو آتے ہیں، لیکن یہ ذکر خفی کے ساتھ ذکر جہری کو بھی جمع کیا کرتے تھے، مگر حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جمع نہیں کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے میری طبیعت ہی مائل نہیں ہوتی کہ میں ذکر جہری کروں۔ اس حوالے سے آپ خود فرماتے ہیں کہ حضرت امیر کلال نے مجھے ذکر کی تلقین کی اور بطریق خفیہ نفی اسبات میں مشغول فرمایا۔ ایک مدت تک میں اس سبق پر عزیمت حاصل کی اور ذکر جہر نہ کیا، حتیٰ کہ جب حضرت امیر کلال کے مریدین یعنی کہ آپ کے پیر بھائیوں نے دیکھا کہ بہاؤالدین ذکر جہری نہیں کرتا تو ان کو اچھا نہیں لگا،
بعض مرتبہ سب پیر بھائی بیٹھ کے ذکر جہری کرتے تو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ حلقے سے ہی کھڑے ہو کے چلے جاتے کہ میں نے یہ ذکر نہیں کرنا۔ اب ان کو یہ بات بڑی بری لگتی، اور پیر بھائیوں میں جب یہ بات آ جائے کہ کسی کو کوئی بات بری لگے تو ان کو پھر ولی ولی لگی رہتی ہے کسی طریقے سے اپنے شیخ تک یہ بات پہنچائی جائے۔ ان کو بڑا مزہ آتا ہے اپنے پیر بھائیوں کی باتیں اپنے شیخ تک پہنچانے کی، اور وہی کام حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں نے بھی کی۔ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت آپ کے حکم کی طرف یہ مائل ہی نہیں ہوتا، آپ کی اطاعت ہی نہیں کرتا، آپ ذکر جہری کرتے ہیں، وہی تلقین کرتے ہیں اور بہاؤالدین اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ لیکن حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ التفات نہیں کیا، لیکن جو قربت میں رہتے ہیں وہ پھر مزے میں بھی رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کتنے عیش سے رہتے ہوں گے، کتنے اتراتے ہوں گے، جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو ان کو بھاتے ہوں گے۔ تو اب جب مریدین نے یہ شکایت کی تو حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ نے التفات ہی نہیں کیا، سنی انسنی کر دی۔ اب ایک مرتبہ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سب حضرات جمع تھے، ان کے خلفاء بھی، مریدین بھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اے دوستو، میرے فرزند بہاؤالدین کے بارے میں تم بدگمان کرتے ہو مجھے، تم نے اس کو پہچانا ہی نہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نظر خاص اس کے شامل حال ہے، خدا تعالیٰ کے بندوں کی نظر حق سبحانہ و تعالیٰ کی نظر کے تابع ہے، اور ان یعنی کہ شاہ نقش بند کے حال پر میرا زیادہ نظر کرنا میرا اختیار میں نہیں ہے۔ پھر حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ نقش بند یعنی کہ حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کو طلب فرمایا اور ان کو فرمایا کہ اے میرے فرزند بہاؤالدین، میں نے اپنے شیخ خواجہ بابا سماسی کی وصیت پر عمل کیا، انہوں نے مجھ سے جیسا فرمایا تھا کہ میں ویسی ہی آپ کی تربیت کروں جیسی میری ہوئی، تو میں نے ان کے حکم پر من و عن عمل کر دیا، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں چھوڑی، میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد حضرت امیر کلال نے ان کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اپنا سینہ خشک کر لیا، اب تمہاری روحانیت کا مرغ بشریت کے انڈے سے نکل گیا ہے، مگر تمہاری ہمت کا مرغ بہت بلند پرواز واقع ہوا ہے۔ اب تم کو اجازت ہے جہاں سے خوشبو تمہارے دماغ میں پہنچے ترک و تاجک سے طلب کرو، اور اپنی ہمت کے مطابق طلب کرنے میں کوئی کوتاہی نہ چھوڑو۔ اب جب حضرت امیر کلال نے اجازت دے دی کہ اب آگے میں اور فیض آپ کو نہیں پہنچا سکتا، آپ سب لے گئے، تو اس کے بعد 54 سال حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر کلال کی صحبت میں گزارے تھے۔ پھر اس کی اجازت کے بعد 7 سال حضرت مولانا عارف دیگ کرانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گزارے، 2 یا 3 مہینے حضرت قسم شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گزارے، اور 12 سال حضرت سلطان خلیل عطا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گزارے۔ جب یہ تمام صحبتیں مکمل ہو گئیں، اس کے بعد آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوا اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے معارف کھلے۔ اب کتابوں کے اندر کوئی ترتیب تو خاص نہیں ملی کہ کس ترتیب سے یوں سلسلے کی تدوین ہوئی، کیسے آپ کے اوپر الہام ہوا، لیکن اس عاجز نے جتنا مطالعہ کیا اور ایک ترتیب کو سمجھنے کی کوشش کی، تو اس ترتیب سے آپ کے سامنے بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ابتدائے احوال و غلبات اور جذبات و بے قراری میں رات کو میں اطراف بخارا میں پھرا کرتا تھا۔ ایک رات میں قبلہ روح ہو کر بیٹھا اور بے خبر ہو گیا۔ اس بے خودی میں یعنی کہ کشف کے عالم میں خواجہ عبدالخالق غجدوانی تشریف لائے، اور انہوں نے 2 باتیں مجھ سے فرمائیں۔ ایک یہ فرمائی کہ آپ میں اس طریقے کے حصول کی استعداد اور قابلیت موجود ہے، لیکن استعداد کی بتی کو حرکت دو تاکہ چراغ روشن ہو اور اسرار ظاہر ہوں، اور قابلیت کے مطابق عمل کرو کہ مقصود حاصل ہو۔ اور دوسری بات میں آپ یہ کہ آپ نے مبالغے سے تاکید فرمائی کہ کسی حالت میں جادہ و شریعت اور استقامت سے باہر قدم نہ رکھنا، اور عزیمت اور سنت پر عمل کرنا، رخصت و بدعت سے دور رہنا، اور ہمیشہ احادیث نبوی کو اپنا پیشوا بنانا، اور اسوہ رسول اور آثار صحابہ کے متلاشی رہنا۔ اب یہ کشف ہوا آپ کو۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک مرتبہ میرے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہو گئی۔ قبض کی کیفیت میں سالک کو ذکر میں بھی کوئی لطف نہیں آتا، کوئی نیکی میں بھی لطف نہیں آتا،
لیکن اب ہمارا اصل مقصد لطف لینا تو نہیں ہے، ہم عبد اللطف تو نہیں ہیں، عبد اللطیف ہیں۔ لیکن حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ پر یہ قبض کی کیفیت لمبی ہو گئی، حتیٰ کہ 6 مہینے اور بعض کتابیں میں 9 مہینے لکھا ہے۔ جب 9 مہینے تک یہ کیفیت ہوئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ اب شاید میرے لیے راستہ بند ہو گیا ہے، تو سوچا کہ گھر میں فاقے چل رہے ہیں تو کیوں نہ میں بازار جا کے کوئی کام کر لوں تاکہ فاقے ختم ہو جائیں۔ بازار جا رہے تھے، راستے میں ایک مسجد کے دروازے پر شعر لکھا نظر آیا کہ اے دوست بیا کے ماں ترائیم بیگانہ مشوقہ اشنائیم، کہ اے دوست ادھر آ کہ میں تیرا ہوں، بیگانہ مت بن تو دور کہاں جا رہا ہے۔ بس یہ شعر پڑھنا تھا کہ طبیعت کے اوپر جو قبض کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی۔ عام طور پہ دیکھا ہے کہ ماں سے تھپڑ پڑتا ہے تو بچے جب روتے ہیں تو اس کے بعد ماں کی رحمت اور شفقت بھی ہوتی ہے، پھر اس کو کینڈی ٹافی بھی ملتی ہے۔ تو حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا کہ اے میرے بندے مانگ تو کیا مانگتا ہے، تو شاہ نقشبند نے دعا مانگی کہ اے اللہ ایسی نسبت عطا کر دیجئے جو سب سے اقرب ہو اور سب سے آسان ہو۔ الہام ہوا کہ تم کس راستے سے آنا چاہتے ہو؟ عرض کیا جو کچھ میں کہوں یا چاہوں اس راستے سے، یعنی کہ محبوبیت والے راستے سے، جیسا میں چاہتا ہوں آسانی والے راستے سے آؤں۔ تو الہام ہوا کہ نہیں، جو کچھ ہم چاہتے ہیں ویسے ہی کرنا پڑے گا، یعنی عاشقیت والے راستے سے آنا پڑے گا۔ تو آپ نے عرض کیا کہ مجھ میں اس کی طاقت نہیں، میں جو کچھ کہوں وہی کروں، تو اس راستے پر تو میں قدم رکھ سکتا ہوں، محبوبیت والے راستے پہ، لیکن دوسرا راستہ طے کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اب یہ 2-3 مرتبہ الہام ہوا، اس کے بعد حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو انہی کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرتا چلا گیا، حتیٰ کہ حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ بالکل مایوس ہو گئے کہ لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ پھر ایک دن الہام ہوا کہ اے میرے بندے تم جیسا چاہتے ہو ویسا ہی میرے تک پہنچ جاؤ۔ اس کے بعد پھر آپ کے اوپر سلسلہ نقشبندیہ کے معارف کھلے، دروازے کھلے۔